میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ بہت خطرناک قوم ہے۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے مول صاحب خالی ان لوگاں اکیلے کرتے، دوسرے لوگاں تو اچھے چھنا حدیث۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بعض لوگوں نے کیا کیا، گاندھی جی سے ہندوستان لے لیا اور گاندھی جی کو لائٹ لے لیا۔ ان لوگوں نے بھی ایسی کیا، نبی سے حدیث لے لیا، نبی کی عظمت دل سے نکال دیا۔ یہ جتنے اہل حدیث ہیں ان کا عقیدہ ہے حضور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان پڑھ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ان کی بدترین عقیدہ ہے کہ حضور ان پڑھ ہے۔ ارے میں نے کہہ رہا ہوں بھائی، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میرے کو کہیں کو گھور کے دیکھ رہے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حضور ان پڑھ ہے، ان پڑھ ہے۔ اہل حدیث نے اپنے قرآن کے ترجمے اس طرح کیے ہیں کہ ہم نے اے نبی، ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں بڑا تعجب میں آگا اور اوہو کیا حدیث ہے بھائی، صحیح دکھ رہا ہے، لیبو لگا لیا صحیح، بات کرے گی بولتا صحیح صحیح، باتاں پورے غلط کرتا، صحیح ایک صحیح بولتا، باقی کا سب غلط بولتا، بہت ڈینجر ہے۔ پیارے دوستو ذرا غور کرو، بولے حضور ان پڑھ ہے، پھر بولے حضور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ گناہ کو معاف کر دیا مطلب کیا؟ میں اگر بول جائے بنگلور کے مسلمانوں میں نے تمہارا قرضہ معاف کر دیا، آپ بولیں گے مول صاحب لیے کب؟ بولیں گے نہیں؟ معاف کر دیا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ لیے تھے، بغیر لیے کہ معاف کرے بولنا مناسب نہیں ہے۔ تو بولے اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، کیا مطلب حضور گناہگار تھے؟ نعوذ باللہ۔ تو میں ایک بات بولا پوری جماعت کو، ارے دیوانے، اگر تو نعوذ باللہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے نعوذ باللہ اگر گناہ ہوئے تو پھر ایسے نبی کا کلمہ پڑھتا اس کا ہی کو؟ صحیح بول رہا ہوں میرے بھائی۔ دیکھو آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھانا ہے، لوکل ٹیچر کو رکھتے، بولو نا، آپ کے مسجد میں امام ہونا ہے، امام صاحب ٹائی بن کے آتے، سوٹ بوٹ پہن کے آتے، رکھتے، ارے واہ، ٹائی والے امام کو نہیں رکھتے تو پھر گنہگار نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتے؟ ارے میں نے بولا اگر تو نہ ایسے نبی کا کلمہ پڑھ جو گناہوں سے پاک ہے، کیونکہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں بلکہ نبی اس کو کہتے ہیں 70 سال اگر کوئی کفر میں زندگی گزار دیا اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے تو 70 سال کا کفر نیکیوں میں بدل جائے، اس کو نبی کہتے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں۔ ارے نادان تو نے نبی تو کہا ہے، پھر گناہگار بھی کہا ہے، اگر نبی ہو تو گناہگار نہیں ہو سکتا، گناہگار ہو تو نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو امت کے گناہوں کو معاف کراتا ہے، امت کا کفر معاف کراتا ہے، امت کی خطا معاف کراتا ہے، امت کی سیاکاریاں معاف کراتا ہے۔ اب اس نے کچھ کو میں نے کہا ارے نادان اگر نبی گناہگار ہے تو نبی کا کلمہ پڑھا گئی، ایسے کا کلمہ پڑھ جو نیک ہے۔ اور اب ان کی جماعت کے عالم آئے تو بولتے حضرت بہت نیک ہے، امتی نیک ہو گیا، نبی گناہگار ہو گیا۔ تو میں بولا پھر نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھا، حضرت کا پڑھ لو۔ کیسا پڑھے نقشبندی صاحب، نئے نئے باتیں بولتے آپ۔ بولا تیرے کو نہیں آتا تو ٹینشن کہیں کو لے رہا، میرے کو بول میں سکھاتا ہوں۔ بولو پڑھ لا الہ الا اللہ عبدالجلیل رسول اللہ۔ ارے مول صاحب، ارے میں بولا دیوانے، نبی گناہگار کا نام نہیں ہوتا، گناہوں کو بخشوانے کا نام نبی ہوتا۔ اجی ذرا سوچو، انسان تو تم بھی ہے، انسان میں بھی ہوں، نمازی تو تم بھی ہے، نمازی تو میں بھی ہوں۔ جس طرح تم بھی انسان میں بھی انسان، ویسے ہی صحابہ بھی انسان ہیں۔
جس طرح تم اور ہم نمازی ہیں، صحابہ اکرام بھی نماز پڑھا کرتے تھے، تم بھی روزے رکھتے ہو، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، صحابہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، تم زکوٰۃ دیتے ہو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، صحابہ بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ لیکن ذرا غور کرو، ساری کائنات کے مسلمان ایک طرف، نبی کا بلال حبشی ایک طرف، بات کیا ہے؟ اے اللہ، ساری کائنات نماز پڑھ رہی ہے، بلال حبشی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مولا دونوں برابر نہیں، ان کی فضیلت اعلیٰ ہے اور تم ادنا ہے۔ ساری کائنات کا مسلمان ایک طرف، بلال حبشی ایک طرف، مولا بات کیا ہے؟ تو رب نے جواب دیا ہے، ارے بندے سن، تو نے صرف نماز پڑھا ہے، تو نے صرف روزہ رکھا ہے، تو نے صرف تقوی اختیار کیا ہے، تو نے صرف پرہیزگاری کی ہے، بلال بھی نماز بھی پڑھا ہے، بلال تیرے جیسا روزہ بھی رکھا ہے، بلال نے حج بھی کیا ہے، بلال نے زکوٰۃ بھی دی ہے، بلال نے تقوی بھی کیا ہے، صحابی نے سب کچھ کیا۔ نماز عبادت کی وجہ سے صحابیت کا مرتبہ نہیں ملا، صحابیت کا مرتبہ آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھنے سے مل گیا۔ ذرا سوچو نوجوانوں، جو نبی کا چہرہ دیکھ کر صحابی ہو جائے تو پھر اس نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر گناہگار نام لے لے تو شفاعت کا مژدہ نصیب ہو جائے تو اس نبی کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ ویسا نبی جو بلال حبشی کو صحابی کا درجہ دلا دے، حضرت ابو بکر کو صداقت کا درجہ دلا دے، حضرت عمر کو عدل و انصاف کا پیکر بنا دے، حضرت عثمان کو غنیوں کا سردار بنا دے، حضرت علی المرتضیٰ کو سیدوں کا آقا بنا دے، ولیوں کا داتا بنا دے، اپنی امت میں پیدا ہونے والے غوث کو ساری کائنات کے ولیوں کا سردار بنا دے، اور غریب نواز کو ہندوستان بھیجا کر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھوا دے، ویسے نبی کے بارے میں یہ قوم نے لکھا ہے کہ حضور گناہگار تھے، اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا۔ ذرا غور کرو پیارے بزرگ، اور جو سارے گنہگار ہے تو کلمہ پڑھتا کہیں کو رے بھائی، نیا نبی ڈھونڈ لے، وہاں جا، یہاں کہیں کو بیٹھا، بتاؤ میرے بھائی، ہے نہیں صحیح ہے نہیں ہے؟ ایک صاحب کیا ہے، شادی کرے، بیگم کو گھر میں لائے، لا کے روزہ رہے، کیا ہے جی تم کالے ہیں؟ دوسرے دن بولا، کیا ہے جی تم گڈے ہیں؟ تیسرے دن کیا ہے جی تمہارا کو بالا نہیں ہے؟ چوتھے دن انہیں کھینچ کے ایک دیکھے بولی، اتنے آئے بات ہے تو لایا کئی گرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے جب بیوی میں عیب نہیں ڈھونڈا جاتا تو نبی میں عیب کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے میرے بھائی؟ ارے بیوی میں عیب ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے جسے محمد بنایا ہے اس میں عیب نہیں ہو سکتا ہے، محمد میں عیب نہیں ہو سکتا، محمد کہتے ہی اس کو ہے جو بے عیب ہو کر پیدا ہوا ہے، محمد اسی کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی خطا نہیں ہے، جس میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ عجیب بیوی جو تمہارے گھر میں تمہاری چاہت و محبت بن کر آئے، وہ اپنے عیب سننا گوارا نہ کرے تو پھر اللہ نے جسے اپنا حبیب بنایا ہے، کوئی اس کے عیب بیان کرے تو رب کیسے سننا گوارا کرے گا؟ اجی تمہارا نوکر جس کو تم نے گھر میں نوکری دے کر رکھا ہے، جس کو تم ماہانہ 10,000 تنخواہ دیتے ہو، اس کے تم عیب بیان کرو، وہ تم سے تنخواہ لے کے عیب سننا گوارا نہیں کرے گا۔ اجی جو ہمارا خادم ہے وہ عیب نہ سنے، جو نبیوں کا امام ہے وہ عیب کیسے سنے گا؟ اور کوئی اس کے عیب بیان کر کے پھر وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ میرے کو تو بڑا تعجب ہوا، ان نبی کے عیب بھی بیان کرتا کرتے اور پھر بعد میں مسلمان بھی رہتا کرتے، بولا کچھ تو بھی ایک بول رہے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ بہت خطرناک قوم ہے، بہت گیم کھیل کے مسلمانوں کے بیچ میں گھسے سو ہے، مسلمان خواب غفلت میں رہا، یہ گھس کے اندر اپنے کام پچھان لیا سو ہے۔ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی کو علم نہیں ہے، نبی ان پڑھ ہے۔ خدا کی قسم یہ اہل حدیث کا آج جنازہ نکال دیتا ہوں، آپ لوگ نماز جنازہ پڑھ کے جاؤ آج۔ بولا نبی کو علم نہیں ہے، تو میں بولا تیرے کو ہے؟ الحمدللہ عالم ہوں عالم۔
میں بولا کون سے مدرسے میں پڑھا؟ بولے جامعہ ام القرا سعودی عرب۔ او ہو پٹھے تم ماں کے ہے، ام القرا میں پڑھ کے تو عالم بنا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز، تو عالم بنا، تو مولوی بنا، تو علامہ بنا، تو فہامہ بنا، تو قاری بنا، لوگ تجھے مولانا بولنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے علم حاصل کیا کون سا؟ میتھمیٹکس کا؟ بولے نہیں۔ زوالوجی کا؟ بولے نہیں۔ بایولوجی کا؟ بولے نہیں۔ سائنس کا؟ بولے نہیں۔ کیا تو نے سوشل ہسٹری پڑھی ہے؟ بولے نہیں۔ کیا تو نے فزکس پڑھا ہے؟ بولے نہیں۔ پھر کس وجہ سے دنیا تجھے عالم بولتی ہے؟ بولے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ بازو والا ملا بولا، بولے میں نے قرآن کی حدیث تفسیر پڑھی ہے اس لیے لوگ مجھے عالم کہتے ہیں۔ میں نے حدیثیں اور اس کی تشریحات پڑھی ہے اس لیے لوگ مجھے لوگ عالم دین کہتے ہیں۔ میں نے منطق پڑھی ہے اس لیے لوگ مجھے عالم کہتے ہیں۔ میں نے ادب اور فلسفہ پڑھا ہے اس لیے مجھے عالم کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے، تو فقہ کو مانتا نہیں، اب ہے تیرے پاس دو ہی چیزیں، ایک ہے قرآن، دوسری ہے حدیث، اور اگر صرف قرآن کو پڑھ لے تو عالم نہیں کہلاتا۔ بولے نہیں کہلاتا۔ تو بولے قرآن کے ساتھ تو نے کیا پڑھا؟ بولے حدیث پڑھا۔ حدیث پڑھنے کی وجہ سے دنیا تجھے عالم بول رہی ہے، تو خود کو علامہ بول رہا ہے۔ ارے بدبخت، تو اپنے آپ کو عالم بولا، نبی کو ان پڑھ بولا۔ ذرا سن، تجھے عالم کیوں کہا گیا؟ بولے حدیث پڑھنے کی وجہ سے۔ میں بولا حدیث میں تو کتنے حدیثاں پڑھا؟ بولے مان لو سمجھ لو کہ 1,00,000 حدیث پڑھا، جبکہ حدیث 1,00,000 نہیں ہے، حدیث تو 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ 1,00,000 پڑھ کے اتنی حماقت۔ بولا میں عالم ہوں۔ بولا اچھا ٹھہر تیرا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں۔ بولا میں عالم ہوں۔ میں بولا پڑھا کیا؟ بولے حدیث۔ حدیث۔ اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، حدیث پڑھا جس کی وجہ سے دنیا اس کو عالم بول رہی ہے۔ میں پوچھا حدیث بولتے کس کو؟ حدیث بولتے کس کو؟ جواب ملا جو نبی کہہ دے وہ حدیث۔ قربان جائے جی میرے نبی کی شان کے، جو میرا نبی کہہ دے۔ آمینہ کے لال کے مقدس چہرے اقدس سے جو پھول کی پتیاں جھڑ جائے وہ حدیث۔ میں بولا اے اہل حدیث ملا اور کوئی حدیث کی تشریح؟ بولے ہاں ہے نا مول صاحب۔ بولا بول۔ بولے جو میرا نبی عمل کرے وہ حدیث۔ نبی کا قول حدیث، نبی کا فعل حدیث، نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کرنا حدیث۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر تم وہابی نہیں بن سکتے، تم گستاخ رسول نہیں بن سکتے، دشمن رسول نہیں بن سکتے۔ غور سے سنو، بولے زندگی میں میرا نبی جو کچھ بھی کہا وہ حدیث، میرے نبی نے جو کچھ کیا وہ حدیث۔ میرا نبی اگر چلے تو چلنا حدیث، میرا نبی بیٹھے تو بیٹھنا حدیث، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو کھڑا رہنا حدیث، میرا نبی مسواک کرے تو مسواک حدیث، میرا نبی کلی کر دے تو کلی حدیث، میرا نبی وضو کر دے تو وضو حدیث، میرا نبی استنجا کرے تو استنجا حدیث، میرا نبی انگلی کا اشارہ کر دے جان کے ٹکڑے ہو جائے، میرے نبی کا اشارہ حدیث۔ ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو، نبی کے ہر قول کو حدیث کہتے ہیں، نبی کے ہر فعل کو حدیث کہتے ہیں۔ اب حدیث کی انتہائی نزاکت تو دیکھو، حدیث کی تیسری قسم، حدیث کی تیسری شرح، تیسری تشریح، میرا نبی نہ کہا نہ کیا، وہ تو ایک جگہ بیٹھا ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں سمجھا رہا؟ میرا نبی ایک جگہ بیٹھا ہے، میرے نبی کے سامنے ایک صحابی نے 2 رکعت نماز پڑھی، حضور صحابی کو دیکھے اور خاموش ہو گئے، میرے نبی کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا عمل حدیث، صحابی کا عمل حدیث، کیونکہ اگر عمل غلط ہوتا تو میرا نبی روکتا تھا، نبی نے نہیں روکا، نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل اچھا ہے، وہ عمل صحیح ہے، عمل صحابی ہے، لیکن نبی کی سکوت ہے، اور سکوت مصطفیٰ حدیث، اور پڑھنے والا اہل حدیث پڑھا۔
کیا پڑھا؟ قول مصطفیٰ پڑھا، عمل مصطفیٰ پڑھا، بخاری 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 چلاتے پھر رہا. ارے ہے کیا بخاری میں؟ میرا نبی جو کہتا تھا وہی ہے بخاری میں، میرا نبی جو کرتا تھا وہی ہے بخاری میں، میرا نبی جو خاموش بیٹھا تھا وہی ہے بخاری میں. اب ذرا سوچو، میرا نبی جو کہا اس کو اگر کوئی جمع کر لے تو وہ امام بخاری ہو جائے. میرا نبی جو کہا تھا اس کو اگر کوئی پڑھ لے تو وہ عالم ہو جائے. جو قول رسول کو پڑھے وہ عالم، جو عمل رسول کو پڑھے وہ عالم، جو نبی کی سکوت کو پڑھے وہ عالم. ارے مجھے کہنے دو، میرے نبی کو پڑھ کے یہ عالم بن گیا. نبی کے عمل کو پڑھا تو عالم بن گیا، عمل کو پڑھ لے تو عالم ہے. تو عمل کرنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ قول کہنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ خاموشی اختیار کرنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں نے جواب دیا، ارے نادان سن، تو کہتا ہے کہ میرا نبی عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے. ارے جاہل سن، خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں، ٹینشن نہ کرو، سنو، میرا نبی عالم نہیں ہے. عالم تو نبی کو پڑھنے والا ہے، جو نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے. بولے پھر نبی کیا ہے؟ علم کا نام مصطفیٰ رکھا گیا ہے. قرآن تو آیا، تفسیر کا نام مصطفیٰ ہے. حدیث تو آئی، قول رسول کا نام حدیث کہا گیا ہے، عمل رسول کا نام حدیث کہا گیا ہے. اللہ نے آمنہ کے لال کو بھیجا ہے تو صرف نبی ہی بنا کر نہیں، علم بنا کر بھیجا گیا ہے، علم بنا کر بھیجا گیا ہے. وہ علم سے جو جتنا قریب ہوتا گیا، اب اس کی شان کیا ہے دیکھیے. علی قریب ہوئے اور نبی نے کہا علی تو علم کا دروازہ ہے. ارے ذرا غور کرنے والی بات ہے. حضرت امام اعظم قریب ہوئے تو کہا بندے تو سب ہیں مگر نعمان بن ثابت، آج سے تیرا رب تجھے دنیا میں امام اعظم کا رتبہ دے دیتا. نبی علم ہے. بخاری شریف کا جمع کرنے والے حضرت اسماعیل بخاری نے جب نبی کی حدیثوں کو، قول و تشریحات کو، جب صحیح اور ضعیف کو، جب مشہور و متواتر کو، جب حسن اور مشہور کو، جب انہوں نے کھنگالنا شروع کیا ہے، جب انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا، ان کے تحقیق کا ادب رب کو اتنا پسند آ گیا تو رب نے کہا کہ حدیث تو سب جمع کرتے ہیں لیکن اے بخاری، میں نے، اے اسماعیل بخاری، تیرے اس عمل پر میں اتنا راضی ہوا کہ تو نے علم کے اتنا قریب ہوا کہ دنیا آج کے بعد تجھے اسماعیل بخاری نہیں، امام بخاری کہہ کر یاد کرے گی، امام بخاری کہہ کر یاد کرے گی. ذرا غور کرتے جاؤ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے. لوگ کہتے ہیں نبی ان پڑھ ہے. ارے جاہل، تو نے نبی کو نہیں سمجھا ہے. نبی کسی مدرسے میں پڑھنے والی ذات کا نام نہیں، نبی اس کا نام ہے جو پڑھتا تو ہے مگر پڑھانے والی ذات کا نام خالق کائنات. حضور کو جس نے پڑھایا اس کا نام رحمان ہے. انہیں بولا حضور اگر عالم ہے، اس کی موٹے بھیجے، جا کے وہ کھرچانا کھا 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 کے چلر ہو گیا. 11ویں کا کھاتا تو اچھا رہتا تھا، کبھی وہاں کا کھایا کبھی یہاں کا کھایا، وہاں کا کھا رہا. 40 دن میں 26 جگہ کا پانی پیا انہیں، اس لیے وائرس آ گیا اس کی باڈی میں. موٹے دماغ سے پہنچا حضور اگر عالم ہے تو کون سے مدرسے کو گئے تھے. چلر مائنڈ کا ہے بھائی. ارے دیوانے، حضور جب تشریف لائے تو کفرستان تھا. تیرے دماغ میں یہ کہیں کو نہیں آیا کہ حضور کے زمانے میں کون مدرسہ ڈالیں گے؟ نہیں، چلر مائنڈ کا ہے بھائی. نے حضور کو کون پڑھائے تھے؟ حضور کا استاد نہیں تھا، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا. ایسے بات نہ کرا، نوز باللہ. آؤ میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، پہلے تو قرآن سن لو کہ حضور کا استاد کون ہے.
الرحمن علم القرآن. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے. رحمان سکھا رہا ہے کس کو؟ اپنے بندے کو. اور اس بندے کا نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کیسا سکھایا؟ آئیے اب اس کی تشریح حدیث میں ملتی ہے. یہ قرآن سورہ رحمان کی پہلی آیت کی تفسیر ترمذی شریف کی اس حدیث کو علماء نے کہا ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں. حضور نماز پڑھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں نماز میں تھا, مجھے اونگلی آ گئی, آنکھ لگ گئی. کہہ دے سبحان اللہ. آپ سننی ہے اس لیے سبحان اللہ بولے. وہاں بھی رہتے تو اونگلی آئی, دونوں برابر. نماز میں بھی سویا, نبی بھی سوئے, دونوں برابر. اتنا تھرڈ کلاس مائنڈ کا ہے نہیں. ارے دیوانے, تیرے کو انگلی آئی, میرے کو انگلی آئی تو دونوں برابر ہوتے. نبی کو انگلی آئی تو شریعت بنتی. میرے کو انگلی آئی تو شریعت نہیں بنتی. تیرے ابا کو آئی, تیرے امیر صاحب کو آئی تو بھی شریعت نہیں بنتی. سعودی کا پرنس نیند میں سو گیا تو زیادہ لے لیا ہوں گا رات میں بولتے. شریعت نہیں بنتی. میرا نبی اگر انگلی لے لے تو شریعت بن جاتی ہے. اور خدا کی قسم میرا نبی جو اونگا وہ اونگنا میرے آقا کی سنت ہے, مگر سب کے لیے نہیں ہے. کہیں کل سے تم لوگ شروع ہو جائیں گے نماز میں, وہ ایک مصیبت. سب کے لیے نہیں ہے وہ. میرے نبی کی نظر آئے ہائے امت کے بوڑھوں پہ پڑی. یہ جیسے حضرت بیٹھے ہیں ضعیف العمر, ایسے بوڑھوں پہ پڑی.